السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے آتے ہیں تو ان کو پہلے سلام کرتے ہیں، اور جب وہ پاک ہوتے ہیں کفر شرک سے اور ناپاکی سے پاک ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل تم کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہونا۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 تو یہ ایمان والے کی روح قبض کرنے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر پاک رہتے ہیں، جب وہ طہارت سے بھی پاک رہتے ہیں اور کفر شرک سے بھی، جو بھی معنی لیا جائے، جب وہ پاک ہوتے ہیں تو ان کی روح قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو۔ تو نیک لوگ کی روح قبض کرنے کے ٹائم فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ سورہ نازیات میں بولے اللہ تعالیٰ بتائے آیت نمبر 2 میں کہ بڑی آسانی سے نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ کس کی؟ نیک لوگ، جو لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، ان کی روح قبض کرتے ہیں آسانی سے، نرمی سے۔ سمجھا؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ایمان والے کو، اور ایمان والے کو فرما رہے تو پیغمبر کا تو رتبہ مقام بڑا ہے ایمان والوں میں، سب سے بڑا۔ اب آپ سوچئے کہ بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث کو لوگ مان رہے ہیں، پڑھے نا قرآن کے خلاف، دیکھو یہی چیز ہے، یہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ بڑی نرمی سے نکالتے ہیں، آسانی سے۔ سورہ نازیات آیت 2 اور یا سورہ نحل آیت 32 میں سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو، تو سلامتی سے نکالیں گے نا، سلام کر رہے تم پر سلامتی ہو، یہ سختی سے نکالیں گے۔ سوچیے آپ، بخاری کی جھوٹی گڑی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف، کہ نبی کی روح قبض کرنے کے ٹائم بہت تکلیف ہو رہی تھی، شدت تکلیف کا عالم مت پوچھو، اتنی تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے ٹائم بہت تکلیف۔ بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث، بخاری کی قرآن کے خلاف حدیث۔ اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگ کی روح نرمی سے نکالتے ہیں، آسانی سے۔ اور حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، وہاں حدیث بھی ہے کہ مومن کی روح ایسے جیسے مسکے میں سے بال، آٹے میں سے بال، کہیں ہے پانی، تھیلی بھرا پانی میں کھول دو تھیلی تو پانی کے ساتھ آسانی سے نکلتا ہے، کہیں یہ بتاتے، کہیں کچھ بتاتے، یعنی مومن کی روح نرمی سے، وہ حدیث بھی ہے۔ پھر یہ حدیث ہے نبی کی سختی سے، دیکھ رہے آپ حدیث کا ایسا ٹکراؤ۔ ایک حدیث ہے کہ مومن کی روح بڑی نرمی سے نکالی جاتی ہے، آسانی سے۔ ایک حدیث ہے نبی کی روح بڑی سختی سے بخاری کی نکالی جاتی ہے، گڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے بخاری کی۔ جو حدیث نرمی سے نکالی جاتی ہے نا، جو حدیث جیسے مسکے میں سے بال یا آٹے میں سے بال یا پانی، تھیلی بھرا ہوا پانی، تھیلی کھول دو تو پانی کیسا آسانی سے نکلتا ہے، نرمی سے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ ایمان والے کی روح نرمی سے، آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ سورہ نازیات آیت 2 میں فرشتے آسانی سے روح نکالتے ہیں، سمجھا؟ تو بخاری کی جھوٹی حدیث سے گڑی ہوئی، جو لوگ مان رہے ہیں نا نبی کو بہت سختی ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، یہ سب گڑی ہوئی بات، سمجھا آپ؟ سوچو نا آپ عوام کو کیسا چکما دیتے، خود ہی پھنسے ہوئے۔ یہاں بولتے ہیں مومن کی روح، حدیث سے ہی بتاتے مومن کی روح بڑی نرمی سے نکالی جاتی ہے فرماتے، اور پھر دوسری حدیث پیش کرتے کہ نبی کی سختی سے۔ سوچیے آپ، حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، دونوں میں سے ایک حدیث صحیح ہے نا، سختی سے نبی نکالتے ہو گڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے بخاری، اور جو حدیث ہے کہ نرمی سے ایمان والوں کی روح نکالتے مومن کی، وہ صحیح حدیث ہے، قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے اکارڈنگ۔ ایسے پہچانا جاتا ہے حدیث کو، قرآن سے میچ کرا کے، ٹیلی کرا کے، قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف، سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے قرآن پورا پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ پورے نازیات میں ہے، دیکھو آپ، نرمی سے فرشتے آسانی سے روح نکالتے ہیں ایمان والے، سمجھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ سختی سے نکال رہے ہیں، سب گڑی ہوئی حدیث ہے۔ یہ صحیح حدیث پہچانو، یہ صحیح ہے، صحیح بات، حدیث مطلب بات، صحیح بات وہی ہے کہ نرمی سے نکالی جاتی ہے ایمان والوں کی روح، جو اللہ قرآن میں بھی بول رہا ہے، سمجھے آپ؟ سلام کرتے ہیں، پھر بڑی آسانی سے نکالتے ہیں فرشتے، سمجھے آپ؟
اور سختی سے کس کی نکالتے ہیں وہ قرآن میں اللہ بتایا ہے. سوچیے آپ, سورہ نازیات میں آیت نمبر 1 میں, وہی سورہ نازیات میں 2 میں نرمی سے نکالتے فرشتے. کس کی نکالتے نرمی کی؟ جو لوگ ایمان والے جنتی متقی. اور سختی سے نکالتے سورہ نازیات آیت نمبر 1, فرشتے سختی سے نکالتے روح. سمجھا؟ سورہ نازیات آیت نمبر 1. اور سورہ محمد بھی دیکھ لو آپ, فرشتے انکار کرنے والے جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں نا, یہ بات وہ بات, ہر مسئلے میں اللہ کی قرآن کی بات کا انکار کرتے رہتے ہیں نا, تو انکار کرنے والے کی روح قبض کرنے کے ٹائم فرشتے منہ اور پیٹھ پہ مارتے اور بڑی سختی سے نکالتے. سورہ محمد آیت نمبر 27. سختی سے کس کی نکالتے؟ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے نافرمان. تو پھر کیا نعوذ باللہ نبی اللہ کے نافرمان تھے کیا جو حدیث میں گڑی ہوئی بات کہ سختی سے نبی کی نکال رہے؟ ایک گھڑی ہوئی بات ہے. سختی سے اللہ کے دشمن, شیطان کے چیلے, شیطان کے گروہ کی سختی سے نکالتے ہیں. جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں نا, جو اللہ کی بات کے خلاف دنیا میں عمل کر رہے ہیں, اللہ کے بات کا انکار کر کے, اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے خواہش نفس کے مطابق دنیا میں کام کر رہے ہیں, اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, اللہ نے جو منع کیا اس کے خلاف جو عمل کر رہے ہیں نا, تو ان کی سختی سے نکال کے اللہ بول رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو حدیثوں میں دیکھیے آپ کتنا, پہلے بھی کئی حدیث سے آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ بخاری کی کئی حدیث قرآن کے خلاف, یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. سمجھا آپ؟ کیوں پڑھتے ہیں کتاب دوسری؟ اللہ کی کتاب کے سوا دوسری کتاب پڑھنا منع ہی ہے نا. سمجھا آپ؟ دوسری کتاب پڑھنا اللہ نے منع فرمایا ہے. سورہ انعام 153 153. اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا. اللہ کا راستہ قرآن, دوسرا راستہ دوسری کتاب. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں ہے نا, دوسرے لوگ کا راستہ دوسرے لوگ کی کتاب میں. سمجھا آپ؟ اور دوسرے راستوں پہ نہ چلنا. اللہ بول رہے ہیں ان پر چل کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے. ان پر چل کے دوسری کتاب کی باتوں کی مان لیں گے تو اللہ کی بات سے بھٹک جائیں گے, قرآن سے بھٹک جائیں گے. دوسری بات مان لیں گے, دوسری کتاب. سورہ انعام 153. یہ سب باتیں اللہ کیوں بولا ہے؟ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, سب سے سیدھا جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے. قرآن میں کیا کیا ہے, کام کرے تو جنت, اور کیا کیا کام سے بچیں گے تو جنت, اور کیا کیا کام کریں گے تو جنت. آپ قرآن پڑھیے, آپ ترجمے سے. حدیثوں میں تو دیکھ رہے نا آپ کیسی کیسی گڑبڑ گھوٹالے. سوچیے آپ, حدیث جمع کر کے مر گئے امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد. 1200 سال ہو گیا مر کے وہ لوگ. تو 1200 سال تک یہ حدیث کی کتاب محفوظ رہ سکتی؟ آسمانی کتاب تورات انجیل میں, زبور میں ملاوٹ ہو گئی. اللہ کی آسمانی کتاب میں ملاوٹ, تورات انجیل زبور میں. تو پھر یہ حدیث 1200 سال سے آپ پڑھی ہوئے کتاب کی شکل میں, تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی؟ کتنی ملاوٹ ہوئی ہوگی سوچ لو. 1200 سال ہو گیا یہ بخاری مسلم حدیث کو جمع رکھ کے گئے وہ لوگ, کتنی ملاوٹ ہوگی. تو کیا جب نبی اور امام بخاری کے بیچ میں 200-250 سال میں لاکھوں حدیث گڑھی گئی. امام بخاری 6 لاکھ حدیث جمع کیے, خود لکھتے اپنی کتاب, تو رکھے صرف 2-2.5 ہزار, 6 ہزار, 7 ہزار, 1% رکھے. 5,92,055 کتنی حدیثیں ہٹا دی ہے, ریجیکٹ. تو 200-250 سال میں اتنی ملاوٹ ہوئی تھی نبی اور امام بخاری کے بیچ میں. جو عرصہ گیپ ہے 250-225 سال, اس میں اتنے لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی. ایسے مسلم کا بھی یہی حال ہے. 3 لاکھ جمع کیے, صرف 10,000 8,000 لیے, 2,90,92,000 ریجیکٹ. 99% حدیثیں وہ لوگ نے ریجیکٹ کیے 200-250 سال کے بیچ میں. ترمذی, ابو داؤد, سب کا یہی حال ہے. سمجھے؟ وہ بھی جمع کر رہے, صرف 1% لے رہے, 99% ریجیکٹ. سمجھا؟ تو یہ ہے حدیثوں کا حال. حدیثوں سے بچیے, حدیثوں کی کتاب سے ہی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور فرقے بن رہے ہیں. اللہ بولا نا کہ دوسری کتاب مت پڑھنا, دوسرے کی اتباع مت کرنا. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں, قرآن میں, دوسرے لوگ کا راستہ دوسرے لوگ کی کتاب میں. سمجھے آپ؟ بچیے یہ سب باتوں سے, ورنہ اللہ کی بات ریجیکٹ کر رہے. سمجھا آپ؟ ایمان والوں کی نرمی سے روح بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, حدیث بھی بول رہی نرمی سے. تو وہ گڑی ہوئی حدیث بخاری کی کہ بھائی سختی سے نبی کی نکل رہی. ارے اللہ بول رہے کہ نرمی سے, آسانی سے نکلے گی.
سمجھے آپ؟ پوچھیے آپ، عقل استعمال کریے نا اللہ کی بات پہ. جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ آگ میں جب جلیں گے، دنیا میں ہی، آخرت میں جان لو، دنیا کی بات بول رہا ہوں میں. ان کو کوئی آگ میں جلا دیا یا آگ لگ گئی تو کیسی ان کو تکلیف ہوگی؟ آگ جلا رہی نا، چلا پکار ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ اللہ کے نافرمانے جل رہے، مار کاٹ فساد میں، یا آگ لگ گئی کہیں، کیسی جلتے، تکلیف ہوتی نا آگ جلا رہی. اور وہ ایمان والے کو ڈالے، ابراہیم علیہ السلام کو، اس تک کی پرہیزگار کو آگ میں ڈالے دشمنوں نے، تو آگ جلائی کیا؟ ٹھنڈی ہو گئی آگ. اللہ فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم پر سلامتی ہو جائے، ابراہیم پر سلامتی ہو جائے. تو آگ نہیں جلائی، ایک دم آسانی سے پار ہو گئے اس مرحلے سے، آگ سے آسانی سے پار ہو گئے، سلامتی ہو جائے آگ کو بولے. تو ایمان والوں کی ایسی مدد ہوتی ہے، ایسی تکلیف نہیں ہوتی. وہ لوگ آگ وگ نہیں جلاتا. آگ بظاہر دکھ رہی لیکن لوگ سوچ رہے ہیں آگ میں ہے، لیکن وہ ان کو ٹھنڈی ہے، اسی کے جیسا لگ رہا ہوگا. اللہ بولے نا آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو آگ نہیں جلاتی. ایسے ہی روح قبض کرنے کے ٹائم اللہ کے نافرمان لوگ کی سختی سے ہوتی، اور ایمان والوں کی، پیغمبر اور نیک لوگ کی نرمی سے ہوتی. آسانی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عقل میں بیٹھ رہی کہ نہیں؟ میں مثال سے سمجھایا، دیکھو وہ بھی قرآن میں ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالے، آگ کو حکم اور ٹھنڈی ہو جائے، آگ سلامتی جلے نہیں، ایک دم ٹھنڈی. ایسے ہی نافرمان کو آگ میں ڈالو، اللہ کے نافرمان کو جلاؤ، فساد میں جلتے نا، مار کاٹ، ان کی سختی سے، کیونکہ نافرمان ہے، ان کو اللہ کی مدد تھوڑی رہے گی. سمجھا آپ؟ ویسے روح قبض کرنے کے ٹائم نافرمان لوگ کی سختی سے اور ایمان والے کی متقی کی نرمی سے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے قرآن کی بات اصلی. سمجھا آپ؟ راحت، سلامتی ہو جائے، وہاں آپ کو بولے سلامتی ہو جائے، تو آپ سلامتی ہو گئی. یہاں فرشتے آ کے روح قبض کر رہے تو سلام کر رہے. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ. السلام علیکم مطلب اللہ کی سلامتی ہو تم پہ. تو فرشتے روح قبض کرنے کے ٹائم سلام کر رہے ہیں، تو سلامتی سے نکالیں گے کہ سختی سے؟ سوچو آپ. تو خود فرشتے روح قبض کرنے والے سلامتی، سلام علیکم بول رہے ہیں. سلام علیکم کا مطلب سمجھ رہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تم پہ. تو تکلیف سے نکلے گی ایمان والے کی، وہاں تو سلام کر رہے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 32. فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو پہلے سلام کر رہے ایمان والے. تو سلامتی ہو جا بول کے تو سلامتی سے ہی نکالیں گے نا، نرمی سے، آسانی سے، تکلیف ذرا بھی نہیں ایمان والے. سمجھے آپ؟ جیسے آپ کو بولے ابراہیم علیہ السلام کرے گا، اللہ آپ کو بولا سلامتی ہو جا. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، سب باتیں گڑی گڑی حدیث قرآن کے خلاف. آدمی ڈرے گا نا، ارے بولے بہت سختی ہوتی ہے. متقی پرہیزگار بھی ڈرے گا. جب پیغمبر کا ہی تم بڑی ہوئی حدیث دو گے تو ایمان والا متقی پرہیزگار بھی موت سے ڈرے گا، سختی سے نکلے گی. کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے نہیں نکلے گی. پتہ ہے نا حدیثوں میں کہ جیسے پانی کی تھیلی میں سے تھیلی کھول دو تو پانی کیسا نکل جاتا، بہہ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی نرمی سے، جیسے مسکے میں سے بال نکالو، بال ہے نا مسکے میں سے نکالو. یا کہیں کوئی روایت میں کیا معلوم، میں تو نہیں پڑھا، سنا ہوں کہ آٹے میں سے. ارے جو بھی ہو، اللہ بول دیا نرمی سے، تو پھر وہ اللہ کو آسان ہے نرمی سے نکالنے کے لیے. سختی سے کس کی نکالتے بولا ہے نا، انکار کرنے والے کی روح سختی سے. سورہ نازیات آیت نمبر 1 میں سختی سے فرشتے نکالتے ہیں. سورہ محمد آیت 27، انکار کرنے والے کی روح. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، چاہے ایک بات انکار کرے، چاہے 4 بات انکار کرے اللہ کی، چاہے 10 بات انکار کرے، چاہے پورا انکار کرے، انکار کرنے والے میں ہی آ جاتا ہے کیٹیگری میں. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، ان کی روح سختی سے منہ اور پیٹھ پہ مارتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں. دیکھیے آپ قرآن کیسا باتوں کو چھاٹتا ہے. اللہ بولا نا یہ قرآن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے. انہ لقول فصل، یہ کلام سچ اور جھوٹ کو جدا کرتا ہے. سورہ طارق آیت نمبر 13 ہے نا. یہ حدیث کو کیسا چھانٹ دیا اللہ نے. پھر اور قرآن فرقان ہے، کرائٹیریا ٹو جج اینڈ رائٹ اینڈ رانگ. قرآن فرقان ہے، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. سچی حدیث ہے کہ جھوٹی، فیصلہ کرتا ہے قرآن. کیا نا فیصلہ ابھی یہاں روح قبض کرنے کے تعلق سے. اور سورہ شورى آیت 24 میں بھی اللہ اپنی بات سے جھوٹ کو مٹاتا ہے اور سچ کو سچ ثابت کرتا ہے. اللہ جھوٹی بات کو، جھوٹی حدیث کو مٹاتا ہے، سچ کو سچ کرتا ہے. تو یہ ہے قرآن. ہر حدیث کو پہچاننے کا طریقہ قرآن سے کے مطابق ہے تو لے لو حدیث، قرآن کے خلاف ہے تو رد کر لو. سمجھا آپ؟ قرآن کے خلاف دشمن کی بات ہے، نبی کی نہیں ہو سکتی. نبی کی کوئی بات، کوئی عمل
کوئی قول قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے. دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا. تو قرآن پورا پڑھیں گے الحمد سے سورہ ناس سٹارٹ سے لے کے لاسٹ تک ترجمہ ٹرانسلیشن. تو جانکاری ہوگی صحیح حدیث کیا ہے, غلط حدیث کیا ہے. سمجھے آپ؟ حدیث تو دشمن نے قرآن کا اپوز کیا ہے نا. سوچیے آپ, قرآن کچھ کہہ رہا ہے نرمی سے نکالیں گے تو وہاں سختی تھی ایمان والے کی. پیغمبر کو لے لیے, بولے پیغمبر کی سختی سے لکھ دو تو سب کی سختی سے جتنے نیک لوگ ہیں. گمراہی باتیں ہیں. سوچا قرآن کے خلاف قرآن پڑھیے, دوسری کتاب سب ملاوٹی کتاب. سمجھا, بچیے اس سے. ترجمے سے پڑھیے تو آپ کو سچ چھوٹ کی معلومات جانکاری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.